اب یہ واقعہ، اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس واقعے کو بیان کرنا کیسا ہے، اس واقعے کے متعلق علماء اور محدثین اکرام کا کیا موقف ہے، وہ میں آخر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ توجہ کے ساتھ انعماق کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، میری طرف توجہ فرمائیں۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اسلام لے آیا ہوں، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لیکن جو میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر گزارا ہے، جو وقت میں نے زمانہ جاہلیت میں گزارا ہے، اس زمانہ جاہلیت میں جو میرے نیک کام ہیں، جو میں نے اچھے کام کیے ہیں، جو میں نے نیکیاں کی ہیں، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تو نے زمانہ جاہلیت میں ایسی کون سی نیکی کی ہے کہ جس کا اجر اور ثواب اور اس کے فوائد و ثمرات تو چاہتا ہے؟ صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے ان دونوں اونٹوں کی تلاش میں نکلا، جنگل میں پہنچا، جنگل سے گزر کر میں نے ایک پرانی آبادی دیکھی، اس پرانی آبادی کے اندر ایک سفید ریش بزرگ اپنے اونٹ چلا رہا تھا، میرے 2 اونٹ گم شدہ اونٹ اس سفید ریش بزرگ کے پاس مجھے مل گئے، اس سفید بوڑھے کے پاس مجھے وہ اپنے اونٹ مل گئے۔ میں نے اس سفید ریش بزرگ سے کہا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں، چرتے چرتے آپ کے پاس آ گئے، یہ مجھے واپس کر دو۔ وہ سفید ریش بزرگ کہنے لگا کہ اگر یہ اونٹ واقعی آپ کے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ چرتے چرتے آئے، میرے ریوڑ میں آ کے گھس گئے، اگر آپ ان کے مالک ہو تو لے جاؤ۔ میں اونٹ لے کر واپس آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس سفید ریش بزرگ کی جھونپڑی سے نومولود بچے کے رونے اور چیخنے اور چلانے کی آواز آئی۔ میں نے اس سفید ریش بزرگ سے کہا، میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، واقعہ بہت لمبا ہے، میں نے اس سفید ریش بزرگ سے کہا کہ یہ آواز کس بات کی اور یہ کس کی آواز ہے؟ سفید ریش بزرگ نے کہا کہ یہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ نر ہے یا مادہ، لڑکی ہے یا لڑکا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر لڑکی ہوئی تو کیا ہوگا، لڑکا ہوا تو کیا ہوگا؟ تو وہ سفید ریش بزرگ کہنے لگا کہ اگر میرے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی تو میرے قبیلے کی وہ شان و شوکت کو بڑھائے گا، میرے لیے وہ فخر کا باعث ہوگا، لیکن اگر میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہو گئی، بچی کی پیدائش ہوئی، تو میں داماد کے آگے اپنا سر نہیں جھکا سکتا اور اپنی بچی کی پیدائش پر آنے والی مصیبتوں کو میں جھیل نہیں سکتا، آنے والے مصائب و آلام کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اگر بچی پیدا ہوئی تو میں اسی وقت اس کو زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے فرماتے ہیں کہ اگر یہ بچی میں تجھ سے لے لوں تو اس کی کتنی قیمت لے گا؟ اس نے کہا کہ تم اس کی قیمت ادا کر سکو گے؟ کہا جو منہ مانگی تمہاری قیمت ہوگی میں اس کی ادا کروں گا۔ کہا کہ کیا دو گے؟ تو صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ 2 اونٹ جو میرے تیرے پاس آئے ہیں یہ تو رکھ لے اور یہ بچی مجھے دے دے۔ اس سفید ریش بزرگ نے کہا کہ نہیں، یہ 2 اونٹ بھی میں تجھ سے لوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تیسرا اونٹ جس پر تو سوار ہو کر آئیے بھی میں تجھ سے لوں گا۔ ٹھیک ہے، سودا طے ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، 3 اونٹ میں نے اس کو دے دیے، بچی اس سے میں نے لے لی۔ حضور جب میں اس بچی کو اپنے گھر میں لے کے آیا، میں نے اپنی باندی سے کہا کہ تو نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ میری باندی اس کی پرورش کرتی رہی، اس کو دودھ پلاتی رہی، بچی بڑی ہو گئی۔ حضور میں دن بھر ڈیوٹی کر کے، ملازمت کر کے، کاروبار کر کے، تجارت کر کے
جب گھر میں تھکا ہارا پہنچتا، بستر پر آ کر لیٹتا، وہ بچی آتی، آ کے مجھ سے کھیلتی، میرے سینے پر چڑھتی اور میرے سینے پر چڑھ کر میرے ساتھ کھیلتی کودتی۔ حضور میں اتنا تھکا ہارا ہوتا اور تھکاوٹ کی وجہ سے میرا جسم چور چور ہو چکا ہوتا، لیکن اس بچی کے کھیلنے اور کودنے اور مسکراہٹ کی وجہ سے میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ حضور مجھے وہ بچی اتنی اچھی لگی کہ اس نیکی کے کرنے کا مجھے چسکا بڑھ گیا۔ اب میں اس کے بعد ڈھونڈنے لگا، تلاشنے لگا کہ کون سا ایسا قبیلہ ہے کہ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگو کرتا ہے۔ بچیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ان بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جن نعمتوں سے آپ کو نوازتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور مجھے چسکا پڑ گیا، جس قبیلے کے اندر بچی کی ولادت ہوتی میں 3 اونٹ جا کے اس قبیلے کو دیتا، اس بچی کے والدین کو دیتا، بچی میں خرید لیتا۔ حضور اس وقت میری حویلی میں 360 بچیاں ہیں اور ہر بچی کے بدلے میں نے 3 اونٹ دیے ہیں۔ 360 بچیوں کی میں پرورش کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں 2 بچوں کی ولادت ہوتی ہے، ہم بہت سمجھتے ہیں، بچیاں 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ 360 بچیاں۔ حضور میں ان کی پرورش کرتا رہا۔ بس میرا صرف اور صرف آپ سے یہ سوال ہے، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کام میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر کیا ہے، قبل از اسلام کیا ہے؟ حضور مجھے بتلائیے کہ کیا مجھے اس نیکی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ چہرہ مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بدل چکا تھا، رنگ مبارک متغیر ہو چکا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتھا چوما، بوسہ دیا، انہیں اپنے سینے سے لگایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لک اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام، ایک انعام، ایک اجر، ایک ثواب اور ایک فائدہ تو تجھے دنیا ہی کے اندر دے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اسلام لانے کی توفیق نصیب فرما دی ہے۔ لیکن میں اللہ کا پیغمبر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں اللہ کا پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے امید واسقہ رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اس نیکی کا نہ صرف یہ کہ تجھے بدلہ اور انعام عطا فرمائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر تیرے اوپر اپنے خزانے کھول دے گا، اپنی رحمت کے، اپنی نعمتوں کے، اپنی عطا اور بخشش کے خزانے تیرے اوپر کھول دے گا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اگرچہ اس روایت کے اندر، اس واقعے کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے طفیل بن عمر، اس کے متعلق محدثین اکرام کا اختلاف ہے۔ بعض محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو طفیل بن عمر ہے یہ ضعیف راوی ہے، لیکن دیگر بعض محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ راوی ہے۔ تو مختلف فی ہونے کی وجہ سے اگرچہ یہ واقعہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ مختلف فی ہے تو مختلف فی ہونے کی وجہ سے یہ اس حدیث کا جو ضعف ہے، اس واقعے کا جو ضعف ہے، اس روایت کا جو ضعف ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اس واقعے کو بیان کرنا بھی درست ہے اور اس کو شیئر کرنا بھی درست ہے، اس کو دوسرے لوگوں کے سامنے بھی آپ بیان کریں تاکہ لوگ اس واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور بیٹیوں کو اور بچیوں کو اپنے پر بوجھ مت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے